ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ایک وقت آئے گا جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر جپٹتے ہیں، اسی طرح غیر مذاہب کے لوگ میری امت پر جپٹیں گے، ان پر ظلم کریں گے، زیادتیاں کریں گے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ کے پیارے پیغمبر جی، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ فرمایا کیا اس وقت مسلمانوں کے پاس مال کی کمی ہوگی؟ فرمایا نہیں، مال بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا پھر کیوں ان پر ظلم کیا جائے گا، کیوں وہ مظلوم بن جائیں گے؟ فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ہوں گے تو مسلمان، لیکن وہ قرآن سے منہ موڑ چکے ہوں گے، میرے فرامین سے منہ موڑ چکے ہوں گے، وہ دنیا کی دوڑ دھوپ کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، اسلام سے دور جا چکے ہوں گے۔ اس وقت غیر اقوام ان پر ظلم اور زیادتیاں کرے گی۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ آپ تھم نیل پر پڑھ چکے ہیں کہ مودی صاحب نے ایک دفعہ پھر تمام امت مسلمہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا ہے، کیونکہ اس کا حق بنتا ہے۔ حق اس لیے بنتا ہے کہ اس نے کشمیری مسلمانوں پر کیا کیا ظلم کیے، کیا کیا زیادتیاں کی، کیا کچھ نہیں کیا۔ کیا مسلمان عورتوں کی عزتیں نہیں لوٹی؟ کیا ان کے گھروں کو تباہ نہیں کیا؟ اور میرے ناظرین محترم، گجرات میں اس نے ہزاروں مسلمانوں کا کیما کر دیا، اور اس کے بعد منی پور میں انسانیت سوز واقعات ہوئے، اور اس کے بعد اس نے سمجھوتا ایکسپریس کو کس طرح جلا کے راکھ کر دیا، اور سینکڑوں مسلمان جو ہے جل کے کوئلہ بن گئے۔ تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ کوئی اس کے اوپر احتجاج کرتے، اس کو روکنے کا کوئی بندوبست کرتے، کوئی منصوبہ بناتے۔ تو ہوا یہ کہ کبھی UAE اس کو بلاتی ہے اور اس کو اپنے ملک کا سول ایوارڈ دیتی ہے، کبھی بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ واجد بلاتی ہے اور اس کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، اور نیلے پہ دہلا یہ کہ سعودی عرب جو تمام مسلمت امہ کی امیدوں کا مرکز ہے، وہ مودی صاحب کو بلاتی ہے، وہ بھی اس کو ایوارڈ دے رہی ہے۔ وہ ظلم کر رہے ہیں، مسلمان ایوارڈ دے رہے ہیں، تو حق تو اس کا بنتا تھا نا کہ ایک تھپڑ اور لگاتا۔ اور یہاں پر ہی نہیں ہے، جب مسلمانوں کی تنظیم OIC کا اجلاس ہوتا ہے، مسلمانوں کی تنظیم سارے مسلمان ممالک ہیں، اور اس کا جو چیف گیسٹ ہے وہ کون ہے؟ سشما سوراج، مودی جی کی وزیر خارجہ، ایک ہندو مسلمانوں کی چیف گیسٹ بنی بیٹھی ہے۔ تو میرے بھائیو، تھپڑ تو اس کا بنتا تھا نا۔ اللہ اکبر، رونے کی بات ہے یار، رونے کی بات۔ کیا پچھلے ہفتے اس نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر شروع کر دی ہے؟ کسی مسلمان حکمران، کسی مسلمان رہنما کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، حالانکہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔
اور اللہ کا گھر نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے باعث عزت جگہ ہے، باعث رحمت جگہ ہے۔ کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، کسی نے اس بات کے اوپر احتجاج نہیں کیا، اور سرکاری طور پر مسجد کی جگہ مندر بنانے کی خوشی میں سرکاری طور پر جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ نہ صرف ہندوستان میں، بلکہ آپ جا کے دیکھیں کہ جس وقت یہ مودی صاحب اس مندر کی تعمیر شروع کر رہے تھے، امریکہ نے جتنے بھی ہندو ہیں ان کو 2 گھنٹے کے لیے اپنے ملک میں چھٹی دی ہے کہ جاؤ جا کے تم بھی جشن میں شامل ہو جاؤ، تم بھی جشن مناؤ۔ مندر تو بنتے رہتے ہیں، کبھی اس طرح جشن نہیں ہوا، اس لیے کہ مسجد کو گرا کر مندر بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نیچا دکھلایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، ذرا سوچئے آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ ڈرامہ آج سے نہیں شروع ہوا، یہ ڈرامہ 1912، 1934 اور پھر 1949 کو ہوا کچھ یوں، میرے کچھ نوجوانوں کو شاید پتہ ہی نہ ہو، اکثریت کو نہ پتہ ہو۔ ہم تو گم ہیں نا اپنی دنیا میں، ہم تو گم ہیں ٹک ٹاک میں، ہم تو گم ہیں گانے بجانے میں۔ اللہ اکبر۔ 1949 میں کچھ ہندو سادھو انہوں نے یہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں چھپ کے یہ جو بابری مسجد ہے اس میں داخل ہوئے، اور جہاں پر محراب تھا وہاں پر لا کر ایک رام کی مورتی رکھ دی، اور پھر شور مچا دیا کہ رام یہاں پہ ظاہر ہو گئے، اس لیے یہ رام مندر ہے، یہاں پہ رام ظاہر ہو گئے۔ اس وقت نہر حکومت تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس معاملے کو ختم کرتی اور اس سازش کو بے نقاب کرتی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہاں سے اگر اٹھایا تو یہ نہ ملک میں فسادات ہو جائیں گے، دنگے ہو جائیں گے۔ سرکار تو شامل تھی، بس اس وقت سے یہ بابری مسجد کو بند کیا اور وہ بت وہاں پڑا ہوا۔ اور پھر سن 1992 میں باقاعدہ طور پر پلاننگ کے تحت بابری مسجد پر حملہ کیا گیا اور بابری مسجد کو باقاعدہ شہید کیا گیا، اور بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ آج رام مندر بنایا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے یہ جو مودی صاحب کو ایوارڈ دے رہے ہیں ان کے منہ پر ایک مزیدار اس نے تھپڑ لگایا ہے کہ تم مجھے ایوارڈ دو، میں تمہاری مسجدیں گرا کے وہاں پہ مندر بناتا جاؤں گا۔ اللہ پاک ان مسلم حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔